پیرس سے 19 کلومیٹر دور وارسائی کے علاقے میں 17ویں صدی کا ایک محل ہے۔ ہر سال کوئی 80 لاکھ قریب لوگ اس محل کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ وہ محل ہے جس نے آج سے 200 سال پہلے انقلاب کا نظارہ کیا، پر جس انقلاب کا اس نے نظارہ کیا اس کی وجہ بھی یہی محل تھا۔ ایک محل نے دنیا کی تاریخ کیسے بدل دی۔ میں ہوں دانش لون اور فیکٹر کی اس نئی سیریز وہ کیسے ہوا میں آپ جانیں گے انقلابی فرانس۔ یہ فرینچ ریولیوشن کی وہ کہانی ہے جس نے پوری دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ اس داستان کی شروعات 300 سال پہلے کی پیرس میں ہوئی تھی۔ تب پیرس آج کی طرح جدید تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی اپنے زمانے کے حساب سے تاریخی یافتہ تھا۔ 50 لاکھ آبادی کے ساتھ اسے یورپ کا سب سے بڑا شہر ہونے کا درجہ بھی حاصل تھا۔ شہر کے گرد حفاظتی دیوار بنی ہوئی تھی، درمیان میں دریائے سین بہتا تھا۔ شہر میں ساری آمد و رفت یا تو کشتیوں سے ہوتی تھی یا پھر سڑکوں پر بگیا اور بیل گاڑیاں چلائی جاتی تھی۔ امیر لوگ پالکیوں میں سفر کرتے تھے جنہیں ان کے ملازم یا ان کے غلام اٹھاتے تھے۔ شہر سے کچھ دور گھنا جنگل تھا۔ فرانس کا بادشاہ لوئی دا 14 اس جنگل میں شکار کھیلنے جاتا تھا۔ جنگل میں وارسائی کے مقام پر جہاں کبھی ایک گاؤں ہوتا تھا، وہاں لوئس کے آباء و اجداد نے ایک بنگلہ بنا کر رکھا تھا۔ جب نوجوان بادشاہ شکار کے لیے نکلتا تو وہ اسی بنگلے میں آرام کرتا تھا۔ لیکن شکار کے علاوہ لوئی دا 14 کی 2 ایسی خواہشات تھی جن کے بارے میں وہ ہر وقت سوچتے رہتے تھے۔ ایک تو یہ کہ وہ کوئی ایسا کام کرنا چاہتا تھا جس سے ساری یورپ میں فرانس کا مرتبہ اونچا ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ کسی طرح سے اپنی سازشی درباریوں کو کنٹرول میں رکھ سکے جو ہر وقت اس کو تختے سے الٹنے کی منصوبہ بندی کرتے تھے۔ انہی دونوں باتوں کے بارے میں سوچتے سوچتے آخرکار ان کے ذہن میں ایک سچار آیا۔ لوئی دا 14 نے وارسائی میں بنے بنگلے کی جگہ ایک شاندار محل بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کی خواہش یہ تھی کہ یہ محل یونانی آرٹ کے مطابق تیار کرایا جائے۔ چنانچہ 1661 میں محل کا تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے تو 15,000 مزدوروں نے دن رات محنت کر کے 700 کمروں کا ایک شاندار محل تعمیر کروایا، جس میں 2000 فوارے اور 1.5 لاکھ پودے بھی لگائے گئے۔ پھر مجسمہ سازوں اور پینٹرز نے اس محل کو سونے، چاندی اور قیمتی پتھروں سے بنایا۔ پھر مجسموں اور رنگین تصویروں سے اس محل کو بھر دیا گیا۔ ہر کمرے کے دیواروں حتیٰ تک چھتوں تک کو بھی تصویروں سے سجا دیا گیا تھا۔ لیکن محل کی شان و شوکت صرف انہی آرٹ پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس میں جو قیمتی سامان رکھے گئے تھے وہ تو اس سے بھی بڑھ کر تھے۔ حتیٰ کہ سونے کی گھڑیاں بھی بنوائی گئی۔ ان میں ایک گھڑی تو ایسے زبردست تھی کہ ہر 1 گھنٹے بعد اس میں سے بادشاہ کا مجسمہ نکلتا اور ایک فرشتہ اس کے سر پر تاج پہنا دیتا۔ جب 1642 میں اس محل کو شاہی خاندان کی رہائش کے لیے کھولا گیا تو یورپ بھر سے بادشاہ عمرہ شہزادے اس محل میں آئے اور اس کی شان و شوکت کے قائل ہو گئے۔ ان میں سے کچھ تو اتنے متاثر ہوئے کہ اپنے ملکوں پہ واپس جا کر اس کی ڈپلیکیٹ کاپیاں بنوانے لگے۔ وارسائی کی محل بننے سے بادشاہ کا پہلا خواب تو پورا ہو گیا۔ اب دوسرا مسئلہ تھا کہ سازشی درباریوں کو کنٹرول میں لانا۔ بادشاہ کے درباریوں کی تعداد 10,000 کے قریب تھی اور یہ فرانس کے سب سے طاقتور لوگ تھے۔ بادشاہ نے درباریوں کو حکم دیا کہ وہ سب لوگ محل میں آ کر رہنا شروع کر دیں، کیونکہ وارسائی کے محل میں 20,000 سے بھی زیادہ لوگوں کی رہنے کی گنجائش تھی۔ جب درباری محل میں آ کر رہنے لگے تو بادشاہ نے انہیں دن رات پارٹیوں، شکاروں اور دوسرے کھیلوں میں الجھا دیا۔ یہ سب لوگ اب ہر وقت بادشاہ کی نظروں کے سامنے تھے اور بادشاہ کے جاسوس بھی ان پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ بادشاہ کے درباری تو آرام سے رہتے تھے، پر بادشاہ بھی کسی سے کم نہیں تھا۔ بادشاہ کے متعلق ایک تاریخ دان سٹیفن کلارک نے تو بہت ہی حیرت انگیز دعویٰ کیا ہے۔ کلارک نے اپنی کتاب دی فرینچ ریولیوشن واٹ وینٹ رانگ میں یہ لکھا ہے، جب بادشاہ صبح اٹھ کر باتھ روم میں جاتا تھا تو اس کے درباری اس کے راستے میں کھڑے ہو کر اس کا دیدار کرتے تھے۔ ان درباریوں کے لیے یہ منظر اتنا بڑا تھا کہ اسے دیکھنے کے لیے وہ شاہی خزانے کو پیسے دیتے تھے۔ آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ اس طرح سے درباریوں نے جو شاہی خزانے کو رقم دی تھی وہ تب کی فرانسیسی کرنسی کے مطابق 2 لاکھ لیورز تھی۔ یہ اتنی رقم تھی جس میں 1000 گھر خریدے جا سکتے تھے۔ اب لوئی دا 14 کی دونوں منصوبے کامیاب ہو گئے۔ اب بغاوت کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ بٹ ویٹ، کیا آپ کو لگتا ہے یہ سب صحیح ہوا؟ اس کے لیے آپ کو آگے جانا پڑے گا، تو چلیے آگے جانتے ہیں۔ لوئی دا 14 کی سکیم تو کامیاب ہو گئی تھی،
لیکن فرانس کو اس کا بہت بڑا قیمت چکانا تھا، وہ یہ کہ محل کی تعمیر اور اس پہ اٹھنے والے اخراجات نے فرانس کے آدھے سے زیادہ خزانے کو خالی کر دیا تھا۔ نتیجے یہ نکلے کہ شاہی خاندان اور درباریوں کی لائف سٹینڈرڈ برقرار رکھنے کے لیے حکومت کو قرضے تک لینے پڑے۔ فرانس کے قومی خزانے کی اس تباہی کی ساری خمیازہ عام لوگوں نے بھگتا۔ حکومت کے پاس ابھی رہائی پر خرچ کرنے کے لیے ایک بھی رقم نہیں تھی، بلکہ شاہی خزانے بھرنے کے لیے الٹا عام لوگوں پر بھاری ٹیکس لگایا گیا۔ چنانچہ ورسائی کے محل میں رہنے والے لوگ امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے تھے، ویسے ہی عوام غریب سے غریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ بہرحال لوئی XIV کو کبھی اپنی زندگی میں یہ احساس نہیں ہو سکا کہ عوام کے اندر نفرت کا لاوا ابل رہا ہے، اس لیے اس نے عوام کی زندگی بہتر کرنے کے لیے کوئی زیادہ خاص کوشش نہیں کی۔ وہ 72 سال حکومت کر کے 1715 میں یہ دنیا چھوڑ گئے۔ اس کے بیٹے لوئس گرینڈ ڈافس آف فرانس اور پوتے ڈیوک آف برکنڈیز دونوں مر چکے تھے۔ ستمزری دیکھے کہ لوئی XIV خود 4 سال کی عمر میں بادشاہ بنے تھے۔ اس کی موت پر اس کا 5 سالانہ پر پوتا لوئی XV کے نام سے تخت پر بیٹھا۔ ظاہر ہے کہ اس 5 سالانہ بچے کو کیا حکومت کرنی تھی، وہ تو اتنا کم عمر تھا کہ یورپ کے دوسرے بادشاہ جب فرانس کے دورے پر آتے تھے تو یہاں کے بادشاہ کو گود میں اٹھا لیتے تھے۔ یقین نہیں آ رہا، لیکن اس تصویر میں روس کے بادشاہ پیٹر دی گریٹ نے فرانس کے کم سن بادشاہ کو گود میں اٹھا رکھا ہے۔ یہ ہمارے سیریز کی پہلی قسط تھی، اگلی قسط جلدی آنے والی ہے۔ چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔